سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تو چھاں بندیاں تو پرانی نہ چھاں بندیاں پیو رہنا نہ ماں بندیا
تو پرینی نہ چھاں بندیا پیو رہنا نہ ماں بندیا کوئی شے نہیں رہنی اس جگ اتے ایک رہنا رب دا نام بندیا حمد و ثنا خالق ارض و سماء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام پوری کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہاں پر حاضر ہونا، آپ بھائیوں کا تشریف لانا، ہم سب کا جامعہ مسجد طیبہ کے اندر جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ قبولیت کا وقت ہے، درد دل سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تیرے جتنے بھی بندے بیمار ہیں ہمارے اعزاء و اقارب میں سے، دوست و احباب میں سے، ہمارے نمازیوں میں سے اور بہت سارے بھائیوں نے مجھے آتے ہوئے بھی کہا یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب حاجت مند ضرورت مند، تو اکیلا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، یا اللہ ہم سب کی حاجتیں ضرورتیں مرادیں پوری فرما۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے خاص طور پر اور باقی بھی جو اعزاء و اقارب ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کے جمعہ مبارک کے خطبے کے اندر والدین کی حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اور حدیث کے دلائل میں سے شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی جو کیفیت اور حالت ہوتی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، اگر کوئی تکلیف ہو تو بیان تک نہیں کر سکتا، اپنی تکلیف بتلا نہیں سکتا، تو اس وقت جب یہ بولنے کے قابل نہیں، جب یہ اٹھنے چلنے پھرنے کے قابل نہیں، جب یہ بات کرنے کے قابل نہیں، تو اس وقت ایک ہستی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے بعد جو اس کی باتوں کو سمجھتی بھی ہے، اس کی بھوک پیاس کا بھی خیال رکھتی ہے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے۔ وہ ہستی کون سی ہستی ہے؟ ماں۔ ماں جو ہے اللہ اکبر، اللہ نے ایسا آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ہے ماں کے دل کے اندر، بچے کو بھوک لگتی ہے تو کسی اور کو پتا چلے نہ چلے اس کی ماں کو پتا چلتا ہے۔ رو رہا ہوتا ہے بچہ، کبھی ہمیں دے دیا جائے نا گھر میں بچہ رو رہا ہو، ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، تو ان کی ماں ہمیں پکڑا دے چپ کروائیں، سچی بات ہے 2-4 منٹ کے اندر ہم خود رونے والے ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی اس کو ہو کیا رہا ہے۔ اور ماں وہ ہر بات جانتی ہے، اس کو تکلیف ہے، اگر پیٹ میں تکلیف ہے تو وہ پیٹ کے لیے کچھ کر رہی ہے، کان درد کر رہے ہیں تو وہ کانوں پہ ہاتھ لگا کے یا کوئی دوائی ڈال کے کسی نہ کسی طریقے سے ٹوٹکے سے وہ اس کی اس تکلیف کو حل کر کے ماں ہونے کا ثبوت دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات کہا کرتا ہوں میں، یہ بات سن لیجئے گا اور اس کو اپنے دل پہ لکھ لیجئے گا۔ کتا میرے خیال میں سب سے غلیظ جانور وہی ہے نا، برتن کے اندر منہ ڈال جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 بار اس برتن کو دھونے کی ضرورت ہے۔ کتنی بار؟ ایک بار وہ برتن دھو لینے سے پاک۔ اذا بلغ الكلب في اناء احدكم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو فلیغسل 7 مرات اولاہن واخراہن بالتراب، پہلی بار یا آخری بار مٹی کا بھی استعمال کرنا، مٹی لگا کے اس برتن کو مانجنا، پھر وہ پاک ہوگا 7 بار دھونے سے۔ اتنا غلیظ جانور ہے، پلید جانور ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تجربہ کریں، گھر پہ روٹی بچ جائے، کسی کتے کو 2 دن وہ روٹی ڈال دے، دودھ تھوڑا سا بچ جائے نا کسی کٹورے پیالے کے اندر، اس کتے کو وہ 2 دن 3 دن دودھ ڈال دے آپ،
اس کے بعد جب آپ گھر سے نکلیں گے نا تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے 2 منٹ آئے گا، یار یہ تو کتا ہے، اور اس کو ایک بچی ہوئی روٹی یا تھوڑا سا بچا ہوا دودھ ہم دے دیں تو وہ ہمارا اتنا فرما بردار، ہمارا اتنا وفادار ہو جاتا ہے، ہمارے پیچھے دم جاتا پھرتا ہے۔ اور جس ماں نے تجھے اور مجھے اپنا خون پلایا دودھ کی شکل، اپنے خون سے، جس باپ نے سارا دن محنتیں کر کے مزدوریاں کر کے دھوپ کے اندر خود کھڑے ہو کے ہمیں سایوں میں بٹھایا، ہماری تعلیم کا بندوبست کیا اور ہمارے لیے کتنی محنتیں کی، تو کیا ان والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے، وفادار ہونا چاہیے یا بے وفا ہونا چاہیے؟ تو میں تو کہا کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، جو والدین کے فرما بردار نہیں ہے نا، اللہ کی قسم وہ اس کتے سے بھی گئے گزرے ہیں جو 2 دن کٹورے میں دودھ پی کے روٹی کھا کے بڑا وفادار ہوتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے حملہ و فصالہ 30 شہرا، جس ماں نے 30 مہینے میری خدمت کی، 30 مہینے پہلے اپنے پیٹ کے اندر اٹھا کے رکھا، پھر جب تو دنیا میں آیا، جب میں دنیا میں آیا تو پھر 2 سال تک یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال تک گود میں اٹھا کے پھرتی رہی، اپنا دودھ پلاتی رہی۔ تو جس ماں نے 30 مہینے ہمیں پالا پوسا، ہماری ہر چیز کا خیال رکھا، تو وہ ماں بہت زیادہ حق رکھتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفاداری کریں۔ اور میں یہ پہلے ہی بات عرض کر دوں، ایک بات بڑی اہم ہے، ماشاءاللہ اکثر بھائیوں کو میں جانتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں سے اکثر جن کو میں جانتا ہوں وہ بھی جو نہیں جانتا جن کو، وہ بھی ہم والدین کے فرما بردار ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز، اور نمازی لوگ، دیندار لوگ، جتنا کوئی دین کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا انشاءاللہ اتنا والدین کا بھی زیادہ وفادار ہوگا۔ اور جو بے دین ہے نا، زیادہ یہ جو باتیں میں کرنے لگا ہوں نا بعد مجمع کے اندر انشاءاللہ خطبے کے اندر، یہ زیادہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ دیندار ہیں، نہ مسجدوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نہ ہمارے ہاں یہاں تشریف لاتے ہیں، نہ مساجد کے اندر آتے ہیں، ایسے لوگ پھر دین سے بھی دور، اللہ کی عبادت سے بھی دور، اور پھر جو ہمارے معاملات ہیں ان میں سے بھی دور، اور دور سے دور ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری تربیت ہو، ہمیں یاد آ جائے، ہمیں نصیحت ہو جائے، تذکیر ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بات یاد کرواتے رہا کرو، مومنوں کو نصیحت اور بات یاد کروانے سے فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بھی سبق یاد ہو جائے، اور پھر یہ سبق ہم آگے دنیا کے اندر لوگوں کو پڑھائیں، اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور پھر اپنے معاشرے کے اندر یہ سبق لے کے چلیں اور اس سبق کو لوگوں کو یاد کروائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، اللہ رب العالمین نے جب بات کی اپنی توحید، قرآن کے اندر 5 مقامات ایسے ہیں، کتنے مقامات؟ 5 مقامات ایسے ہیں جب رب العالمین نے توحید کی بات بیان کی، اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، اپنی الوہیت کا اعلان کیا، اپنے رب ہونے کا اعلان کیا، اپنی توحید کا تذکرہ کیا، اور اپنی ربوبیت کے بعد فوری طور پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا تذکرہ کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، شروع میں جو میں نے آیت تلاوت کیا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اور یہاں پہ الفاظ پہ ذرا غور کرنا، ایک الفاظ ہوتے ہیں قرآن مجید میں وَقَالَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی تو لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ایک لفظ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، کہنے میں اور فیصلے میں فرق ہوتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ جائیں نا عدالت کے اندر تو ایک ہوتے ہیں جج کے ریمارکس، وہ کیس سنتے ہوئے جو دیتے ہیں، آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں فلاں جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں، فلاں جج صاحب نے یہ ہوتے ہیں ریمارکس کہنا، اور ایک ہوتا ہے اس کا فیصلہ، فیصلے میں اور اس کے ریمارکس میں فرق ہوتا ہے۔ تو فیصلہ اللہ رب العالمین نے سنا دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کس بات کا فیصلہ؟ تم عبادت نہیں کرو گے، یا اللہ کس کی نہیں کرو گے؟ سب کی عبادت، دنیا کے اندر کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں،
کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی خالی جھولی بھرنے والا نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے، دعائیں مانگنی ہے تو اللہ سے، خالی جھولی پھیلانی ہے اللہ کے سامنے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، منت و سماجت اللہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں توحید کا فیصلہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے ماننے والوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے رب کا فیصلہ سنو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، اور فیصلے میں دوسری چیز جو رب نے لکھ کے بھیجی قرآن میں، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ حقیقی رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حقیقی رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ نے اپنے آپ کو رب کہا، حقیقی رب کہا، اور یہ رب کا لفظ اللہ نے والدین کے لیے استعمال کیا۔ مجازی رب کون ہے؟ والدین۔ اللہ اکبر۔ یعنی رب کا لفظ اللہ کے لیے، رب کا مطلب ہے پروردگار، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ تو اللہ کا ایک نام ہے رب، اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے والدین کو مجازی رب قرار دیا، کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقیقی رب کی عبادت کرنی ہے اور مجازی رب کی خدمت کرنی ہے۔ حقیقی رب کی عبادت کرنی ہے اور مجازی رب کی خدمت کرنی ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، آپ کی جوانی میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، دونوں یا ایک، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک رکھتا۔ اف کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات ہو رہی تھی نا گھر میں، تو والدین بات کرتے ہیں بیٹوں کے ساتھ، اور آج کل تو بیچارے والدین ڈرتے ڈرتے ہی بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹا مانے گا نہیں مانے گا، بیٹی مانے گی نہیں مانے گی۔ تو اب بیٹے کو پسند نہیں آتی، یہ جو ہوں نکلتی ہے نا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اف۔ سب سے کم ترین لفظ یہ اف ہے۔ اگر اس سے بھی کچھ چھوٹا لفظ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی استعمال کرتا۔ فرمایا فلا تقل لهما اف، ہوں بھی نہیں کرنا، ہے بھی نہیں کرنا، ولا تنهرهما، جھڑکنا بھی نہیں، وقل لهما قولا کریما، جب بات کرنی تو عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہر وقت ان کے سامنے اپنے شفقت والے بازو، رحمت والے بازو پھیلا رکھنے ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ والدین کا رشتہ وہ رشتہ ہے جس کے حقوق ہمارے اوپر زندگی میں بھی فرض ہیں، اور جب وہ ہماری زندگی سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں، تو اس کے بعد بھی ان کے حقوق ہمارے اوپر نازل ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، زندہ تو تب بھی یہ دعا کرو، اور فوت ہو گئے تو تب بھی یہ دعا کرو، یا اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، میری مشقتیں تکلیفیں میری خاطر اٹھائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ اکبر۔ اور والدین کے لیے دعائیں کون کرتے ہیں؟ مومن، نمازی لوگ۔ سچی بات ہے، مجھے میرا دل چاہ رہا ہے کہ والدین سے زیادہ میں اولاد پہ بھی بات کروں کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، اولاد کی اچھی تربیت کرو، اولاد کو نمازی بناؤ۔ رب کعبہ کی قسم، اولاد کو یاد رہے نہ رہے، وہ جب نماز پڑھیں گے، نماز میں کہیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو ساتھ کیا کہیں گے؟ ولی والدین، یا اللہ میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ نمازی بنائیں گے تو وہ دعائیں کریں گے، اور آج ہم نمازی ہیں تو الحمدللہ ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح احکامات بتائے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، حتیٰ کہ والدین اگر مشرک بھی ہوں، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، صحیح حدیث ہے، اور میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو حدیث بیان کروں گا اس کا ذمہ دار آپ مجھ سے اس کا حوالہ لے سکتے ہیں، حدیث لے سکتے ہیں، کوئی صحیح حدیث انشاءاللہ نہیں بیان کروں گا اللہ کے فضل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضور میری والدہ مشرکہ ہے،
تو میرے گھر میں آتی ہے، آسلو کہ میں اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کروں، اس کو اپنے گھر میں بٹھاؤں، اس کی عزت تکریم کروں، اس کو اپنے گھر آنے دوں۔ مشرکہ ماں کو آمینہ بلال نے کیا کہا ہے؟ فرمایا مشرکہ ہے تو مشرکہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ تیری والدہ ہے، اس کی عزت بھی کرنی ہے، اس کا ادب بھی کرنا ہے، اس کا احترام بھی کرنا ہے، اس کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ شرک کے اوپر آمادہ کریں، قرآن و سنت کو چھوڑ کے، سنت کو چھوڑ کے بدعات کی طرف لے کے جائیں، توحید کو چھوڑ کے شرک کی طرف لے کے جائیں، تو پھر ان کی بات نہیں مانیں۔ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر ان کی بات نہ ماننا۔ اور جہاں یہ کہا کہ شرک والی بات نہیں ماننی، اگلے الفاظ کے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارنی، دنیا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارنی ہے، بات نہیں ماننی شرک والی، لیکن ان کی خدمت، ان کی عزت، ان کا ادب اور ان کا احترام لازم ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور آئیے میرے محترم بھائیوں، والدین کا جو اللہ رب العالمین نے سایہ ایک انسان کے اوپر رکھا ہے، اس جیسا سایہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور والدین جب تک زندہ ہیں ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں بچوں کو ایسے لگتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین قسم کی ایسی دعائیں مستجاب، وہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ دعوت المظلوم، ایک مظلوم کی بد دعا ظالم کے خلاف، ایک مسافر کی دعا جب وہ سفر دیتا ہے، اور تیسرا فرمایا کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کی، وہ دعا ہو تب بھی لگتی ہے، بد دعا ہو تب بھی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، جریر اس کا نام تھا، اللہ کا ولی تھا، ولی ہونے میں کوئی شک کر، اللہ کا ولی تھا، ولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی ماں آئی اس کے پاس ملنے کے لیے، اور بنی اسرائیل میں دستور یہ تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کرنا ہوتی ہے وہ گھر بار چھوڑ دیتے، رہبانیت اختیار کرتے، جنگلوں میں جا کے کٹیا بنا کے رہتے، وہاں پر خیمے لگا لیتے اور وہاں پر رہتے۔ تو جریج نے بھی اپنا خیمہ کسی جنگل میں لگا لیا، کٹیا لگا لی، اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اماں جی کو بھی یاد آ رہی جریج، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، ماں کو یاد آ رہی، جریج بھول گیا لیکن ماں کو یاد آ رہی جریج کی۔ ایک دن، دو دن، مہینہ، 2 مہینے انتظار کیا، شاید جریج آ کے مل ہی جائے، کبھی ماں کی محبت بھی اس کے سینے میں جوش مارے اور وہ آئے مجھے ملنے کے لیے، لیکن حضرت جریج اپنی عبادت میں مصروف ہے، نمازوں میں مصروف ہے، ذکر اذکار میں مصروف ہے، ماں کو بھول چکے ہیں۔ ایک دن ماں بڑی تڑپی اور سینے کے اندر محبت نے جوش مارا، گھر سے نکلی، اس کی کٹیا تلاش کرتی کرتی اس کے خیمے کے بعد جا پہنچی، اور جا کے اس کو آواز دی، جریج میں تیری ماں ہی ہوں، ایک بار پھر سے ملاقات ہی کر لے، اپنا چہرہ ہی ایک بار دکھا دے، اپنا منہ ہی دکھا دے۔ ماں تو اپنے بیٹے کے منہ کو دیکھنے کے لیے ترستی رہتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ماں زندہ ہو نا تو کبھی غور کیے، جب آپ شام کو گھر جاتے ہیں نا تو سب سے زیادہ ماں تڑپ رہی ہوتی ہے اور کوشش کرتی ہے، چاہے سامنے آ کے دیکھ لے، چاہے چھپ کے دیکھ لے، جب تک بیٹے کے چہرے کو دیکھ نہیں لیتی اس کو چین۔ ہم بھی تو والدین بن گئے نا، ہم اپنی اولاد کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، آج ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو دیکھے بغیر سو نہیں پاتے، تو کل ہم جب اپنے والدین کے ہاں اس عمر میں تھے تو ہمارے والدین کتنی محبت کرتے تھے، اور اگر جن کے زندہ ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کی قسم۔ تو ماں کہتی پتر ایک باری آگے منہ ہی بہا جا، بیٹا اپنی بات سن، یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر تو ہے ادھر ماں ہے، کس کی سنوں کس کی چھوڑوں؟ اس نے سوچا بھی ماں کو تو پھر منا لوں گا، رب کو مناؤں، نماز جاری رکھی، امی جان سے ملنے کے لیے کیا ہے، ماں بیچاری تڑپ کے واپس چلی گئی، دوبارہ پھر آئی، پھر یہی حال ہوا، تیسری بار پھر آئی، پھر یہی حال ہوا، جب جانے لگی تو بڑا غصہ ہے، جاتے ہوئے ایک بددعا دی، یا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک
یہ کسی کنجری کا منہ نہ دیکھے، کسی بدکار اور فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھے۔ ماں چلی گئی اپنے گھر میں، حضرت جنید صاحب اپنی عبادت میں مصروف۔ اللہ اکبر، یہ دعا عرش تک جا پہنچی ہے۔ ادھر ہلچل شروع ہو گئی ہے اللہ کے حکم سے دنیا کے اندر، ایک بدکارہ زانیہ فاحشہ عورت۔ اب جنید کی عبادت کے بھی تو چرچے شروع ہو گئے نا، تو جب چرچے بڑے ہوئے تو وہ بڑی خوبصورت تھی فاحشہ، اس نے لوگوں کو کہا لو یہ بڑا ولی بنا پھرتا ہے، جب میں اس کے پاس جاؤں گی نا، اس کو اپنے حسن کا جھلک دکھاؤں گی حسن کی، تو یہ ساری عبادات بھول جائے گا۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، بڑا اچھا آدمی ہے، نیک اللہ کا ولی ہے، یہ شرط لگا کے چلی گئی۔ اس نے بڑا اس کو مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن جنید نے اس کی طرف دیکھنا گوارا۔ اور نوجوانوں، غیر محرم عورتوں کی طرف نہ دیکھا، ہمارا معاشرہ یہ الٹ چل پڑا ہے۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں یار، ایک آدمی جا رہا ہے نا، میں جا رہا ہوں آپ جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی عورت آ رہی ہے تو سامنے سے نظر پڑ گئی تو یہ بات سمجھ بھی آتی ہے۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، اکثر میں دیکھتا ہوں، آپ بھی تجربہ کیجیے گا، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، آگے عورت جا رہی ہے یا وہ لڑکی جا رہی ہے، اب یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور سائیکل پہ بیٹھا ہوا نا، آگے جب اس کے پاس سے گزر جائے گا تو پھر ایسے مڑ کے دیکھے گا پیچھے، چاہے اتنی دیر میں آگے سائیکل یا موٹر سائیکل کسی سے ٹکر نہ لگ جائے، پیچھے دیکھے۔ یا اللہ ہماری قوم کو غیرت عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو حیا نصیب فرما۔ اللہ کی قسم آج دنیا کے اندر امت مسلمہ کا جو حال ہے، تیری میری بہنوں کی عصمتیں اور عزتیں جو کشمیر، ہندوستان اور فلسطین اور عراق اور شام کے اندر اور برما کے اندر جو لوٹی جا رہی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے بے حیائی، بے غیرتی۔ وہ جنید اللہ کا ولی، وہ بڑی کوشش کرتی ہے، وہ نہیں دیکھتا اپنی، وہ جو ماں کو نہیں دیکھتا وہ اس کو دیکھے گا، اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، یہ گئی، اس نے اپنی پیاس کے چرواہے کے ساتھ بدکاری کر کے بجھائی اور چلی گئی، حاملہ ہو گئی۔ 9 ماہ بعد جب بچہ پیدا ہوا تو یہ کمواری کے بھی لوگ آ گئے، یہ بیٹا کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ جنید کا ہے۔ وہ اپنی شرط کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں شرط پوری، وہ اللہ کا ولی جس کو تم کہتے ہو، لوگوں کو بڑا غصہ آیا، باقی آئے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور جنید کی کٹیا پہ حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ویسے نیک لوگوں کا آج بھی یہی حال ہے، ان کے اوپر کوئی الزام لگائے صحیح، پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اپنی مسجد کے مولوی کے اوپر کوئی الزام لگا دینا تو سارے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی سنتا ہی نہیں بیچارے کی۔ اور بہت سارے ایسے حادثات، کیونکہ ہمارا تو تعلق ہی اسی طبقے سے ہے نا، علماء کے ساتھ ہی، ائمہ مساجد کے ساتھ ہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور آنا جانا ہوتا ہے نا، تو ہمارا تو یہ شعبہ ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں۔ تو آج کل یہی حال ہے علماء کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ۔ یار اللہ کے لیے علماء کی عزت کا احترام کیا، ایسی بغیر سوچے سمجھے اور ادھر سے سن کے اور جناب بغیر تحقیق کیے دوڑ کے الزامات لگانے والوں میں شامل نہ ہو جایا کرو۔ اگر کسی ایک عالم کی، ہماری کسی غلطی کی وجہ سے عزت چلی جاتی ہے تو اللہ کی قسم اس عالم کی نہیں گئی، دین کی عزت گئی ہے۔ عالم سے جب بھروسہ اٹھتا ہے تو لوگوں کا کس سے بھروسہ اٹھتا ہے؟ دین سے۔ اس لیے علماء کی عزت کیا کرو تاکہ ہمارا دین دنیا کے اندر عزت پائے۔ اپنے ائمہ مساجد، اپنے قرآن کرام، اپنے علماء، ان کی عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، انشاءاللہ اس سے دین کی عزت اور ادب بڑھے گا۔ اب لوگ مارنے لگے، کسی نے وہ کٹیا اٹھائی، کھینچی اور پھاڑ دی، کسی نے وہ اس کا خیمہ پھاڑ دیا، کسی نے لکڑیاں توڑ دی، باہر نکالا اور ماری جا رہا ہے۔ وہ بیچارہ پوچھ رہا ہے بتاؤ کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح، تو بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اچھا انہیں پوچھتا بھی ہوا کی ہے، دسنے دے گزرا، مار مار کے دعا کر دیا۔ کچھ سیانے لوگ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یار اس کی بھی تو سن لو کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا میرا قصور کیا، جرم کیا، کیوں مار رہے ہو؟ اس لیے مار رہے ہیں کہ تم نے بدکاری کی ہے، اللہ کا ولی بن کے بیٹھا ہوا یہاں پر ڈھونگ رچا ہے ولایت کا اور عبادت کا، اور کرتا کیا تیرے کرتوت کیا ہے؟ وہ دیکھ فلاں اور اس کا بچہ جو تیری وجہ سے پیدا ہوا ہے، وہ کماری لڑکی نے جنم دیا بچے کو، اس نے تیرا نام لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جرید سمجھ گیا، ابھی تھا تو اللہ کا ولی تھا،
اولیاء کی ولایت میں کوئی شک؟ اچھا یار آپ پہ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ولیوں کو نہیں مانتے. اللہ کی قسم ہم اولیاء اللہ کے غلام ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت اور ادب و احترام رکھتے ہیں. کسی بھی اللہ کے ولی کی گستاخی جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. تھا اللہ کا ولی، اللہ نے اپنے ولی کی بھی جان چھڑانی تھی اور اس کی عزت کو بھی بچانا تھا، تو اللہ نے کیسے عزت بچائی؟ جس طرح ماں مریم کی رب نے عزت بچائی تھی نا. اللہ اکبر. یاد ہے واقعہ جب ماں مریم پر یہودیوں نے الزام لگایا تو پھر کون بولا تھا؟ ان کی گود میں لیٹا ہوا عیسیٰ بولا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جس طرح ماں مریم کی عزت اللہ نے بچائی، اس طرح جوید ولی کی اللہ نے عزت بچائی. جوید نے کہا جاؤ بچے کو لے کے آؤ. لے کے آئے گیا. جب بچے کا کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے انہوں نے پوچھا بتاؤ کس کے بیٹے ہو، تو اس نے اس چرواہے کا نام لے کے کہا. بچے کو اللہ نے زبان دی کہ فلاں چرواہا میرا باپ. یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی کرامات. یہ کرامت ہے نا اللہ کے ولی کی. اور صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو کرامت میرے مصطفیٰ نے بیان کی ہم مانتے ہیں. اللہ کی طرف سے بچہ بولا اور اس نے بتایا کہ میں جریج کا بیٹا نہیں، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. اب لگے لوگ رونے، معافیاں مانگنے، حضرت معاف کر دیجئے، ہم آپ کی کٹیا کو سونے کی بنا دیتے ہیں، ہم آپ کی کٹیا کو چاندی کی بنا دیتے ہیں، آپ کا خیمہ بنا دیتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی. کہنے لگا اللہ کے بندو تم جیسے تھا ویسے ہی بنا دو، غلطی تم سے نہیں ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی. میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا. ہم گناہ گار لوگ ہیں تاجروں، اللہ کی قسم ہمارے گناہ بڑے ہیں. ہم گناہ گار لوگ ہیں. ہم اپنی ماں باپ کو ستائیں تو اس کی زبان سے بددعا نکلے تو کیسے لگے گی؟ وہ اللہ کا ولی تھا جس کے ساتھ یہ شامل ہے، اور اتنا بڑا ولی جس کی عزت کی حفاظت کی خاطر میرے رب نے بچے کو زبان دی ہے بچپن کے اندر، اور اس نے بول کی گواہی دی ہے. کہتا غلطی تم سے نہیں ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی ہے. جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا تھا. اور میں یہاں حدیث عرض کرنا چاہوں گا. کئی لوگ نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی بھی کرنی تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، نمازی تو ہے نا. رضا اللہ کی رضا الوالدین مختلف الفاظ مختلف روایات. اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، وسخط اللہ کی سخط الوالدین، اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس پہ رب بھی ناراض ہے. والدین کو راضی کرو رب راضی ہو جائے گا. اور جو لوگ والدین کو راضی کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم دنیا کے اندر کبھی پھنس جائیں، مشکلات میں کبھی گھر جائیں، اللہ ان کی مدد کے لیے آتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث یاد آ گئی مجھے، معروف واقعہ ہے. واقعہ سنانا مقصد نہیں، حدیث سنانا مقصد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمی جا رہے تھے سفر میں، اچانک بادل آ گئے، طوفان بادل آنا شروع ہو گیا. تو یہ بچنے کے لیے غار کے اندر چھپ گئے. یہ غار کے اندر داخل ہوئے، اوپر سے پتھر گرا، غار کا منہ بند. بڑے پریشان دھکا لگا رہے ہیں باہر نکلنے کے لیے، پتھر پیچھے ہٹ جائے. تینوں مل کے زور لگا رہے ہیں پتھر ہٹنے کے لیے، ہٹتا اتنا وزنی پتھر. اللہ اکبر. موت نظر آنے لگی. یہاں پر مر جائیں گے اب اور کیا ہے. اب بیٹھے سوچ رہے ہیں کیا کریں، کیا کوئی ترکیب سوچو. ایک بندے نے کہا یار ترکیب ہے میرے ذہن میں، ایسے کرو کوئی ایسا عمل جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو نا، وہ عمل اللہ کے سامنے آج پیش کرو بطور وسیلہ اور اللہ سے دعا. ہم وسیلے کے بھی قائل ہیں، وسیلے کو باندھ دیا ہمارے اوپر لگاتے ہیں لوگ الزام، یہ وسیلے کے منکر ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے وسیلے کے قائل ہیں. وسیلہ جائز ہے. وسیلے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جائز، ایک ہے ناجائز. جائز وہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ 3 قسم کا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اور دوسرا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، یہ حدیث اس کی دلیل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اور تیسرا نیک لوگوں کا وسیلہ، اولیاء اللہ کا وسیلہ. اولیاء اللہ کا وسیلہ کیا ہے؟ آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس جائیں، نیک آدمی کے پاس جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، اس کو کہیں حضور حضرت میرے لیے دعا کروائیں، اس سے اپنے لیے دعا کروائیں. یہ ہے نیک لوگوں کا اولیاء اللہ کا وسیلہ کہ زندہ اولیاء کے پاس جا کے اسے اپنے لیے دعا کروائیں. اللہ اکبر. جس طرح عباس رضی اللہ عنہ کے پاس سے بارش نہیں ہو رہی تھی تو عمر بن الخطاب رضی اللہ دور مبارک تھا، تو آگے عباس کے پاس کہہ لگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان کے پاس جا کے دعا کروایا
دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ ان کے چچا ہیں، ہم آپ کا وسیلہ اللہ کے سامنے ڈالتے ہیں، آپ دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے بارش عطا فرمائی۔ ہمیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، لوگوں نے ایسا گمراہ کیا ہوا ہے، وہ بابی بچوں نہ بولو، نہ بول نہیں بیٹھنا، انہوں کی گل نہیں سننی، یہ ہے منکر، او گستاخ، او منکر، اے گستاخ۔ رب کعبہ کی قسم آ کے بیٹھو، کبھی ہماری بات کو سنو، اور کبھی ہم سے قرآن و حدیث کو سنو۔ جس چیزوں کا تم ہمیں منکر کہتے ہو، ہم منکر نہیں، اللہ کے فضل سے۔ اللہ اکبر۔ تو وسیلہ ڈالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی نے وسیلے کے لیے اپنا عمل کون سا پیش کیا؟ اور یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں آئی ہے۔ کبھی زندگی کے اندر ہم اس طرح پھنس جائیں، یہ سوال ہے اور ذہن میں رکھنا اور اس کو یاد رکھنا اور کرتے رہنا اپنے آپ سے۔ کبھی زندگی کے اندر ہم ایسے پھنس جائیں اور ہمیں اپنا کوئی نیک عمل اللہ کے لیے جو کیا ہو اس کو پیش کر کے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو ہمارے پاس کوئی نیک عمل ہے؟ سوچئے گا۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں تو اللہ کی قسم رونا آ جاتا ہے کہ شاید ہمارے پاس کوئی ایک ایسا عمل بھی نہیں ہوگا جس کا ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے کیا ہوا ہے۔ کوئی عمل چھپا لیجیے، چھپ کے کیجیے اللہ کے لیے۔ جب کل کلام میں اور آپ مصیبت میں پھنسے ہوں تو ہم آپ کو آج اللہ کے سامنے کہہ سکیں اللہ یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، اس کے وسیلے سے آج مجھے اس مصیبت سے نجات ملا۔ اور یہ دعا کر رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں بکریوں کو چروا تھا، بکریوں چلا کے لاتا، دودھ دوتا، لا کے اپنے والدین کو کھلاتا، پھر بچوں کو پلاتا۔ ایک دن میں دور نکل گیا، واپس آیا، دودھ دو کے جب والدین کے سرانے پہنچا تو وہ سو چکے۔ اور حدیث کے الفاظ سے یہ بات ہے، میرے بچے رو رہے تھے، مجھ سے دودھ مانگ رہے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو پلاؤں۔ میں انتظار میں کھڑا ہو گیا، والدین اٹھیں گے تو پلاؤں گا۔ والدین کی نیند خراب کرنا بھی دوبارہ نہیں کیا۔ تو صبح ہوئی، والدین نہیں تھے، صبح ہوئی، بچے روتے تھے، سو گئے بیچارے۔ صبح ہوئی تو جب وہ اٹھے تو میں نے ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، ان کو دودھ پلایا، تو اس کے بعد اپنی اولاد کو دودھ پلایا، اپنے بچوں کو پلایا۔ اور یہاں پر تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے احکامات ہمارے بیوی بچوں کے لیے ہیں، پہلے اپنے بچوں کو، پہلے اپنی بیوی کو، والدین کو دیکھیں گے مل گیا ٹھیک ہے، بچ گیا تو کچھ دے دیں گے، نہیں تو نہیں۔ بلکہ نئے نئے شادی شدہ جوڑے تو اللہ تعالیٰ بس معاف کرے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ چیز بھی گھر میں لے کے جانی تو چھپا کے لے کے جانی کہ ابا جی کو یا اماں جی کو پتہ نہ چل جائے کیا لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کی مثال بیان کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ کہا بچے روتے رہے ساری رات، کہا پہلے والدین کو پلاؤں گا، یا اللہ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے اور خالص تیرے لیے تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ آسمان نظر آئے۔ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس نے یہ بات کہی اللہ نے پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ آسمان نظر آئے۔ جو والدین کے فرما بردار ہیں، میرے ذہن کے اندر اتنی حدیثیں اور اتنی قرآن کی آیتیں، اور میں سوئی پہ جب نظر مار رہا ہوں تو حیران ہو رہا ہوں کیا ہو گیا، جمعہ کا وقت ختم بھی ہو گیا۔ اللہ کی قسم 5-10 جمعے بھی پڑھاؤں گا تو وہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ختم نہ ہو، والدین کے بارے میں جو رسول اللہ نے فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جن کے والدین زندہ اپنے والدین کی عزت کر لو، ادب کر لو، احترام کر لو، ان کی خدمت کر لو، روز ملا کرو، روز جا کے ان کے سامنے حاضر ہوا کرو، پاؤں دبایا کرو اور ان سے دعائیں لیا کرو۔ پوچھو ان سے جن کے والدین نہیں ہیں۔ ہمیں تو اپنے والدین کو ملنے کے لیے ان کے کمرے تک جانا پڑے گا نا، اور جن کے والدین جا کے قبروں میں سو گئے وہ تو قبرستان میں جاتے ہیں شاید۔ اور والدین کی ضروریات کا خیال رکھا کرو۔ ایک سب سے بڑی کمی ہمارے اندر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھا جو ضرورت ہوگی مانگ لیں گے۔ اور میں نے بزرگوں کو دیکھا اور پوچھا ہے، کئی بزرگ بیچارے کی ریڑیاں لگاتے ہیں، اور کئی بزرگوں کو میں جانتا ہوں کہ اولاد کھاتی کی سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو آپ کیوں ریڑی لگاتے ہیں؟ آپ کیوں یہ سائیکل پہ لوگوں کیا پھیری لگاتے پھر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنی عزت نفس کے لیے۔ اس طرح نہیں کر سکتا اپنے بچوں کے سامنے، اپنے والدین کو اس طرح نہ کرنے دیجیے۔ خود اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ دیتے رہیے، ضرورت کی چیزیں۔ مجھے ایک تاجر بھائی بتا رہے تھے
ایک دن میں گھر میں دہی لے کے آیا تو والد صاحب کھڑے تھے پاس، انہوں نے کار بھیجی کیا وہ دیکھا، انہوں نے میری طرف دیکھ رہے تھے، مجھے ذہن میں آیا کہ کہیں دہی کھانے کا ان کو ضرورت نہ ہو یا دل چاہ رہا، تو میں جا کے ان کے لیے دہی لے کے آیا، ان کو کھلائی تو بڑے خوش ہوئے، اب دل تو چاہ رہا تھا لیکن کہہ نہیں رہے تھے، بڑے خوش ہوئے، بڑی دعائیں دی۔ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے جتنی دکان پہ اس دن اللہ نے میری سیل کروائی اور جس دن اس دن بکری ہوئی، جس دن میں اپنے والد کو دہی کھلا کے آیا، اس سے پہلے کبھی نہیں۔ یار اللہ کی قسم اٹھا کے تو صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کی فرما برداری کرنے والے اور والدین کی خدمت کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا ہے؟ جو چاہتا ہے کہ اپنی زندگی عمر لمبی کرے اور جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اللہ برکت دے دے، رزق بڑھ جائے، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ تو والدین کے ساتھ نیکی کرے گا، اللہ تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ تیرے لیے تیری عمر کو بڑھا دیں گے، تیرے رزق کو وسیع کر دیں گے۔ اور جس طرح والدین نے بچپن میں ہماری خدمت کی ہے، جب وہ بوڑھے ہو جائے نا تو اس طرح ان کی خدمت کیا کرے، جس طرح وہ ہمیں کھانا کھلاتے تھے، جس طرح وہ چمچیوں کے ساتھ منہ میں ڈالتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اور پھر جس طرح وہ ہماری خدمت کرتے رہے اس طرح خدمت کرو تو رب کعبہ کی قسم پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ ماں باپ پر بہت زیادہ ہے۔ والدہ زندہ ہوتی تھی، اللہ پاک جنت نصیب فرمائے، تھوڑی دیر پہلے فوت ہوئی ہے، اکثر بھائیوں کو پتہ بھی ہے، تو جب بھی کوئی کام ہونا تو میں نے ان کو کہنا کہ ابھی جان یہ کام ہے آپ دعا کریں۔ یہ ممبر پہ کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب بھی کوئی کام پڑا ہے دنیا میں وہ ناممکن نظر آتا تھا، ناممکن، اور والدہ سے دعا کروائی ہے، اللہ نے منٹوں میں، سیکنڈوں میں، دنوں میں وہ مسئلہ حل کر دیا جو ناممکن نظر آتا تھا۔ دعائیں کیا کرو اپنے والدین کے لیے اور ان سے دعائیں کروایا کرو اپنے لیے۔ اللہ تو انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔